الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، انسانوں کی اس بیماری کا علاج بتایا ہے جو بیماری ایسی خطرناک ہے کہ اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو وہ بیماری قبر تک جائے گی، قیامت تک جائے گی اور اس کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ انسان دنیا میں جو آیا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک نے مختلف چیزیں لگائی ہے۔ اس کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو اس کا ظاہری زندگی ہے اور ایک پہلو اس کا باطنی زندگی۔ ظاہری زندگی جو سامنے نظر آتی ہے، جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور باطنی زندگی جو چھپی ہوئی غیب میں ہے، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم ظاہر میں نظر آتا ہے، اس کی ساری چیزیں ظاہری ہے، اور روح ایک غیب کی چیز ہے، اس کی ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ جسم کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے، دنیا فانی ہے، یہ جسم بھی فانی ہے، اور روح کا تعلق اللہ کے امر سے ہے،
اللہ کی ذات باقی ہے، روح بھی باقی. یہ دنیا کا جسم تو گل سڑ کے ختم ہو جائے گا. قبر میں رکھنے کے بعد یہ جسم باقی نہیں رہے. کچھ دن کے بعد گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے. آپ قبرستان میں جاؤ، اس میں کچھ سالوں کے بعد جب قبر کھودو گے تو بہت کم ایسے اللہ کے بندے نظر آئیں گے جس کا جسم باقی. ہاں، جس نے اپنے جسم کو بھی اتنا اللہ کی عبادت میں لگا دیا اور اتنا اللہ کی ذکر میں لگا دیا کہ جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا اللہ کی یاد سے منور ہو گیا، تو اس کی جسم کو بھی بعد وقت اللہ پاک حفاظت فرما کر باقی رکھ دیتا. کیونکہ اب وہ جسم دنیا کی چیزوں سے اس کا تعلق نہیں رہا، اس جسم کا تعلق تو اللہ کے ذات کے ساتھ قائم ہو. ایسے کئی لوگ ہیں جن کو دفن کرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب قبر کھودا گیا تو تر و تازہ اور جسم ٹھیک ٹھاک اس کا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے، مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے نقش بندیے کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے. بہت بڑے عالم تھے. حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. آخری عمر میں ان کو فالج ہو گیا تھا، صاحب فراش رہے کئی سال تک. ان کے بارے میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع کے اندر یہ قانون ہے کہ ایک علاقے کو جتنے انتقال ہوتے ہیں وہاں مدینہ منورہ میں ایک طرف اس کو کھودتے ہیں اور وہی دفن کرتے ہیں. پھر جب وہ ایک مدت تک پھر دوسرا علاقہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح پھرتا رہتا ہے. یعنی سال کے اندر 4 سال کے بعد موقع آتا ہے ایک قبر کا، پھر دوبارہ چاروں کونوں کو، ایک کونا 1 سال تک، پھر دوسرا کونا، پھر تیسرا، یعنی مشرق مغرب جنوب شمال، اس طرح یہ اس کا طریقہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ وہ پرانے قبریں کھودتے ہیں، وہاں کچھ نظر نہیں آتا. 4 سال کے بعد ختم. لیکن حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی قبر کھودی گئی 4 سال کے بعد تو جسم بالکل صحیح سالم، جیسے ابھی تر و تازہ آرام کر رہے لیٹے. پھر اس کے ان کو ڈانٹ دیا. یہ ان کا قانون ہے، جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو اس کو پھر نہیں ہاتھ لگاتے. اللہ کی شان 4 سال کے بعد پھر یعنی 8 سال کے بعد پھر دوبارہ نمبر آیا کھودا تو پھر وہ جسم بالکل تر و تازہ. پھر 4 سال کے بعد پھر یعنی 12 سال کے بعد پھر کھودا تو پھر جسم تر و تازہ بالکل نشان لگا دی. تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم بھی اللہ کی یاد سے تر و تازہ، ایک ایک بال سے اللہ کا ذکر نکلتا. وہ جسم نہیں ہوتا، وہ جسم اللہ کی یاد سے نورانی بن جاتا، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے باقی رہ جاتا. اس کے گوشت پوش کے ایک ایک ٹکڑے سے اللہ کی یاد زندہ ہوتی ہے. تو ایسے تو اللہ پاک ان کو جسم کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں. اس لیے ایک شاعر فرماتے ہیں، ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد باعشق سبتست بر جرید عالم دوام ماں. وہ کبھی نہیں مرتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا جس کا دل اللہ کے عشق و محبت سے زندہ ہو جائے. اس کا نام ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے، اس کا جسم بھی، اس کا نام بھی. تو الگ ہے. لیکن عام قانون کیا ہے؟ عام دستور الہی یہ ہے کہ یہ جسم جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے
تو 2-3 سال کے بعد گل سڑ کے ختم، ہڈیاں بھی ختم۔ اس لیے کیا کہتے ہیں جنت البقیع میں ہر 4 سال کے بعد اس قبر کا نمبر آتا ہے، اس کے اندر اگر ہڈیاں وڈیاں ایک طرف کونے کر کے پھر دوسرے میت کو اس میں دفن کر، اور قیامت کے دن فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایک قبر سے 60 مردے اٹھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے قبر مبارک سے اٹھوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، اور پھر میں جنت البقیع بھی جاؤں گا اور وہاں کے جتنے مدفونین ہیں وہ اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں ایمان کے ساتھ دفن ہو گیا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کا ذمہ دار ہوں، سفارش کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے کئی اللہ کے بندے اس تمنا میں رہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ منورہ میں موت آ جائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع مل جائے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ خیر یہ تو بات دوسری طرف گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ظاہری جسم ہے، یہ جسم فانی ہے اور اس کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ فانی، یہ جسم بھی فانی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں بھی فانی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ جسم دنیا کے نقشے، دنیا کی چیزوں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں بھی فانی ہیں۔ وہ دنیا کی خوراک بھی اس کا فانی، دنیا کا سارا سب کچھ اس کا فانی ہے، اور اس کی ساری چیزیں بھی فانی، تو یہ جسم بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر جسم کو کوئی بیماری لگ گئی تو موت پر وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی مرنے کے بعد دنیا میں چاہے کتنا بیمار ہو، کتنا ہی صحت کے اعتبار سے گرا پڑا ہو، لیکن اگر اس کا عمل ٹھیک ہے تو مرنے کے بعد اس کو ایک انتہائی شاندار زندگی دے دی جائے گی، اور دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مصائب سے وہ نکل جائے گا، اور قبر اس کی جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، اور روح اس کی روح علیین میں لے جایا جائے گا جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اس جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن، تعلق جوڑ دیا جائے۔ اس لیے وہ فرشتے جب پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو یہ جسم کے ساتھ روح اور جسم دونوں جواب دیں گے، کیونکہ اس کا کنیکشن جیسے پاور ہاؤس کہیں ہوتا ہے اور کنیکشن لا کے ملا دیا جائے، اسی طرح اس جسم کے ساتھ کنیکشن ملا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مردہ جو قبر میں ہے یہ ایسا پتھر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے روح کا کنیکشن رکھ دیا ہے۔ عذاب جو ہوتا ہے قبر میں جسم و روح دونوں کو ہوتا ہے، نہیں تو ہم قبرستان میں جاتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم دار قوم مسلمین، السلام علیکم، السلام علیکم تو آدمی کسی مخاطب کو کہتا ہے، پتھر کو کبھی آپ نے کہا السلام علیکم، یا کسی دیوار کو آپ نے السلام علیکم کہا ہے؟ وہ تو پاگل ہوگا جو کہے دیوار کو السلام علیکم، نہیں، وہ اندر موجود ہے، اس کو آواز پہنچتا ہے، وہ سنتا ہے، کیونکہ روح کا کنیکشن لگ گیا۔ یہ جسم نہیں ہے، اس کو عالم برزخ میں ایک اور جسم مثالی دے دیا جائے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ اللہ پاک نے اس انسان کے اندر 2 قسم کی چیزیں، 2 نسبتیں رکھی، ایک اس کا ظاہری، ایک اس کا باطنی۔ ظاہری تو یہ جسم ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ، اس جسم کی ضروریات بھی دنیا سے پوری، بھوک لگتی ہے تو دنیا کی غذا اس کو چاہیے، پیاس لگتی ہے تو دنیا کا پانی چاہیے، مکان اس کے لیے ظاہر کا چاہیے،
ساری ضروریات اس کی دنیا کی ظاہر سے پوری ہوتی، اور ایک اس کی روح ہے کہ اس کو اگر بھوک لگے گی تو دنیا کے کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ اگر ایک آدمی کا روح بھوکا ہے، کتنا کھانا کھائے گا، روح کو غذا نہیں ملے گی اور بھوکا ہوگا روح تو، بلکہ زیادہ کھانے سے تو روح اور بھوکا ہو جائے گا۔ کم کھانے سے روح کو کچھ نہ کچھ تو غذا مل جائے گی، جیسے اللہ والے کم کھاتے ہیں، لیکن زیادہ کھانے سے روح کو غذا نہیں ملے گی، روح اور زیادہ بھوکا ہو جائے۔ اس روح کو غذا کس سے ملے گی؟ اللہ کی اطاعت و بندگی سے ملے گی، اللہ کی یاد سے ملے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کی پریشانی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور تکلیف جو آتی ہے وہ روح پر آتی ہے، پریشانی اور بے چینی جو آتی ہے روح پہ آتی ہے، جسم تو اس کا محسوس کرتا ہے، لیکن اصل دکھ تکلیف روح کو ملتی ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا، روحانی چیز ہے، اور یہ ذکر کیا ہے؟ وہ غذا ہے جو ہمیشہ رہنے والا۔ دنیا کی غذا تو ختم، صبح آپ نے کھایا شام کو پھر بھوک لگ جائے گی، صبح آپ نے پیا تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگ جائے، مگر روح کو جو آپ نے غذا کھلائی اللہ کی یاد اطاعت سے، یہ غذا ختم نہیں ہوگی، یہ ذکر، یہ عبادت و بندگی ہمیشہ رہے گی، اس کا اجر ثواب باقی رہ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ہے، اب اللہ کی یاد ہے، ایک اللہ کا نام، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ کتنا بڑا درخت ہوگا؟ جس کے اندر 100 سال ایک تیز دوڑنے والا عربی گھوڑا دوڑے تو سائے ختم نہیں ہو۔ تو ایک سبحان اللہ پہ جنت میں درخت، اور جنت کا درخت کبھی ختم نہیں ہو، جنت کی ہر نعمت باقی رہنے والی، اس پر زوال نہیں ہے، نہ اس کے درخت پہ زوال، نہ اس کی کھانے پینے اور نعمتوں پہ زوال ہے۔ تو ایک تھوڑا پھل کھائے گا آدمی، دوسرا پھل لگ جائے گا، اور درخت جو ہوگا سال کے 12 مہینے، دنیا کے حساب سے 12 مہینے ہم کہتے ہیں، وہاں تو مہینے وغیرہ نہیں ہوں گے، وہاں تو نہ دن سال ہوگا، وہ تو ہمیشہ ہی ہمیشہ دن رہے گا، روشنی ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے حساب سے سال کے 12 مہینے پھل دیتا رہے۔ تو ایک سبحان اللہ کا اجر ایسا ہے کہ ساری زندگی اس کا ثواب اور پھل ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان اعمال کا بدلہ جنت میں رکھا ہے، دنیا اس کا بدلہ دے نہیں سکتی۔ دنیا کیا بدلہ دے گی؟ ایک سبحان اللہ کا بدلہ بھی دنیا نہیں دے سکتی، کیونکہ سبحان اللہ پہ جو درخت لگے گا اس درخت کی قیمت دنیا اور دنیا کے سارے خزانے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ درخت ایسا ہوگا جو سال کے 12 مہینے پھل دیتا رہے، جس کے تنے اور شاخیں سونے اور چاندی کے ہوں گے، جس کی زمین زعفران کی بنی ہوئی ہوگی، اور جنت کا ایک بارش زمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمت، ایک بار ہے۔ تو اس جنت، اس درخت کے نیچے کتنی زمین آئے گی؟ اتنا بڑا درخت جس میں 100 سال تک ایک تیز دوڑنے والا عربی گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، تو بتاؤ کتنی زیادہ زمین اس کے نیچے آئی، کتنے گز زمین، اس کا حساب ہی ہم نہیں لگا سکتے۔ تو وہ زمین بھی تو اس جنتی کو ملے گی، یہ تو نہیں ہے کہ درخت جنتی کا زمین کسی اور کا، جنت جھگڑے کی جگہ تو ہے نہیں کہ وہاں جھگڑے ہوں گے جائیداد کے، وہ کہے گا یہ میری جائیداد ہے، وہ کہے میری نہیں، یہ جھگڑے تو سب دنیا میں ہیں، وہاں تو کوئی جھگڑا نہیں، وہاں تو ہر ایک کا کی زبان سے کیا ہوگا؟ السلام علیکم، تیرن سلامن سلاما، ہر ایک دوسرے کو سلام کہے گا، دل کے اندر کوئی کینہ بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، دل کے اندر یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ دنیا میں ہے، جنت ان تمام بیماریوں سے پاک ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے
جسم کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ جسم فانی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں بھی فانی. موت پر سب ختم، صحت ختم، جوانی ختم، خوشی ختم، اس جسم کی راحت ختم، سب ختم ہو جائے. اور دنیا کے عہدے بھی ختم. قبر میں اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کون سے عہدے والا آیا ہے، یہ کون سا عمل کرنے والا ہے، وہ عمل کو دیکھ. قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس عہدے کا آدمی ہے لہذا اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرو. نہیں، یہ کیا عمل لے کر آیا ہے، اس کے عمل کے حساب سے معاملہ ہوگا. دنیا کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں بھائی، بلکہ قیامت کے دن دنیا کا سب سے بڑا متکبر اور غرور والا آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے، سب سے ذلیل و خوار بن کے اٹھائے، جس نے دنیا میں بڑا تکبر کیا، بڑے غرور سے رہا، بڑا سینہ تان کے چلتا رہا اور دل غرور و تکبر سے بھرا ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے ایسے متکبرین کو اللہ پاک قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں جنت قیامت کے میدان میں لا کر پیش کریں گے. جہنمیوں کے قدموں میں روندے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑے غرور و تکبر سے چلتے تھے. وہ سارا غرور و تکبر ختم ہو جائے گا. جتنا بڑا دنیا میں طاقتور و ظالم، اتنا قیامت کے دن سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف ہو. اور جتنا کمزور اور ضعیف اور عاجز، قیامت کے دن اتنا بڑا طاقتور ہو. اس لیے قیامت کے دن جو غریب مسکین ہے وہ بڑے قوت والے، بڑے طاقت والے ہوں. ان کی سفارش پر اللہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے. اس لیے فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جتنے غرباء و مساکین ہیں ایمان والے، یہ عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں. دنیا میں غریب مسکین مگر ایمان و تقوی و عمل صالح اس کے پاس ہے، تو قیامت کے دن وہ دنیا کا بڑا مال و اسباب والا یہ اس سے 500 برس پہلے، اور ایک دن قیامت کا دنیا کے 1000 برس سے زیادہ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دن تمہارے پروردگار کے ہاں تمہارے 1000 دنوں سے زیادہ. تو 500 برس کی کتنے 1000 دنوں. تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ خطرناک گناہ کیا ہے، خطرناک بیماری کیا ہے؟ وہ روح کی بیماری. جسم کی بیماری تو موت پہ ختم ہو جائے گی، اس کے سارے مسائل ختم. کئی لوگ ہیں دنیا میں، کوئی کینسر میں بیمار ہو کے چلا گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، جب انتقال ہوا لوگوں نے خواب میں دیکھا کیا ہوا، کہ ساری بیماری ختم ہو، سب تکلیفیں دور ہو گئی، بالکل جوان ٹھیک ٹھاک. کیونکہ وہ جسمانی بیماری تھی، وہ موت پر ختم ہو جاتی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر روح بیمار چلا گیا، کیا مانا؟ اس کی روح کی بیماری ساتھ چلی گئی. اس کے اندر تکبر کی بیماری، حسد و بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، غفلت کی بیماری، گناہوں اور معصیت کی زندگی، خدا نہ خواستہ وہ چلا گیا تو یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. اگر اس سے توبہ نہیں کیا تو یہ بیماری قبر میں بھی جا کر وبال بنے گی. قبر میں بھی جا کر اس کے لیے یہ بیماریاں سانپ بچھو کی شکل بنیں گے. جس نے دنیا میں اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں ادا کیا، بخل کیا اور غریب کا حق نہیں دیا، مال میں جو اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حدیث شریف میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوما، اس دن کو تقوا بہم فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. کہ یہ تمہارا خزانہ جو ہے، جو مال تم نے دنیا میں جمع کیا اور اس کا حق نہیں ادا کیا اور اس کو جمع کرتے رہے، تو قیامت کے دن اس کے
ایسے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے جائیں گے، جمع کیا جائے گا مال. اور آگ جہنم کی آگ میں گرم کر دیا جائے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. جہنم کی آگ سے کسی کو نکال دیا جائے تو دنیا کی آگ میں اس کو ایسا لگے گا جیسے ایئر کنڈیشن میں آ گیا، سو جائے گا. کہتے ہیں نا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا تو دنیا کی آگ اس سے بنی. یہ آگ تو کوئی کہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب وہ ٹکڑے ٹکڑے جو کر دیے جائیں گے اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوا بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو اس سے داغ دیا جائے گا. جنوبہم وظہورہم، پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، کمر کو داغ دیا جائے گا. اب وہ اگر دنیا میں اگر کوئی لوہا اگر گرم کر کے آدمی کے جسم کو لگا دیا جائے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے، برداشت کر سکتے؟ وہ تو گوشت کو جلا گلا کے ختم کر دیتا ہے، اور جہنم کی آگ میں گرم کیا گیا وہ کتنا سخت تکلیف ہو. اس لیے یہ حقیقت آج ہمارے سامنے نہیں ہے. جن کے سامنے یہ حقیقت آ گئی ان کی نیندیں اڑ گئی. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے 60 برس تک نہ رات کو سوئے نہ دن کو سوئے. 60 برس تک. ہمیں تو 24 گھنٹے نیند نہیں آئے تو ہمارا دماغ کام چھوڑ دے، لیکن وہ 60 برس تک نہ رات کو سوئے نہ دن کو سوئے. کسی نے کہا کیا بات ہے نیند نہیں آتی؟ کہا جہنم کی خوف نے اور جنت کے شوق نے میری نیند اڑا دی. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی کبھی ہنسے نہیں. کسی نے کہا آپ کو کبھی خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ کبھی دل میں کوئی خوشی کوئی ہنسی؟ کہا 3 باتوں کے غم نے میری خوشی ختم کر دی، میرے ہنسی اڑا دی. ایک تو مجھے کوئی یہ یقین دلا دے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا، کوئی مجھے یہ تسلی دے دے تو میں ہنسوں دنیا میں، تھوڑا خوشی منا لوں. کہا یہ تو کوئی نہیں دیکھا. کہا دوسرا مجھے کوئی یہ اطمینان دلا دے کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ. الٹے ہاتھ والے جہنمی چیخیں گے چلائیں گے جو. اور تیسرا مجھے کوئی اطمینان دلا دے کہ میرا فیصلہ جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا. یہ تو کوئی نہیں دلا سکتا. تو کہا پھر میں کس بات پہ ہنسوں، کس بات پہ خوش ہوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور دائم الاحزان، غمزدہ. اپنا غم نہیں، ساری امت کا، انسانیت کا غم کہ یہ کہاں جائے گی، ان کے ساتھ کیا بنے گا. جنت اور جہنم کے وہ سارے مناظر آپ کے سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے اس کا غم تھا اس امت کا کیا بنے گا. اب ہمارے سامنے یہ چیزیں تو ہے نہیں. اگر ذرا سا بھی کوئی منظر آ جائے تو ساری خوشیاں ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اور تم گھر چھوڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ گے، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تم پر قبر کے عذاب کو کھول دیتا، تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. اور جن پر ذرا سا کھلتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. ایک پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ ایک لاش کو یہاں سے لے جا رہے تھے، جیسے ہوتا ہے نا یہاں انتقال ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پیٹھی میں بند کر کے اپنے گاؤں لے جاتے. تو ملتان کے قریب لے جا رہے تھے تو اس اور وہ لاش جو تھی وہ ویگن کی چھت پہ رکھی بندی ہوئی، اوپر سے ایک زور سے ہتھوڑے کی آواز آ رہی تھی. تو وہ حیران ہو گئے کہ کہیں ڈاکو چڑھ گئے، اوپر سے کہیں ہتھوڑا مار رہے ہیں. تو انہوں نے کنارے پہ ویگن کو کر دیا، وہ ویگن میں لے جا رہے. اب کنارے پہ کیا دیکھا تو کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی، آدمی نہیں ہے. تو غور سے سنا تو اس پیٹی کے اندر سے آواز آتی تھی. اب پیٹی کو جب کھولا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو اس لاش سے لپٹا ہوا تھا.
اور وہ جب اس سے ڈنک مارتا تھا تو اس کا پیچھے کا بدن ایسا دم حرکت میں آتا, اس پیٹی سے لگتا تو اس سے ایک زور سے ہتھوڑے والی آواز آتی. اب انہوں نے وہ جو دیکھا فوراً اس کو وہیں بند کیا اور وہ پیٹی وہی جنگل میں پھینک دی اور واپس ڈر کے مارا. یہ تو ایک نمونہ دکھا دیا, آگے لے جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اس طرح قبر کے عذاب کے نمونے اگر سامنے آ جائے تو آدمی ڈر کے مارے سب دفن کرنا چھوڑ. تو میرے دوستوں بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ خطرناک بیماری کیا ہے؟ انسان کی روح کی, اور وہ کیا ہے؟ گناہوں کی بیماری, معصیت کی بیماری, نافرمانی کی بیماری. یہ جتنے آج دنیا نافرمانیوں سے بھرے, کتنے لوگ گناہ کر رہے, کیسے چوریاں ہو رہی, کیسے ڈاکے ہو رہے. ان کو نہیں پتا کہ آگے اس کا کتنی سزا ہے, کیا کچھ مجھے اس کا ملے گا. اگر آدمی کو پتہ چل جائے اپنی اس بیماری کی سزا کا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کو سامنے ہے, دنیا کے نقشے سامنے ہے, آخرت کا منظر سامنے نہیں. جن کے سامنے آ گیا انہوں نے سب کچھ چھوڑ دی, بادشاہت تک چھوڑ دی. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت چھوڑ دی. جب آخرت کا منظر سامنے آ گیا, خدا کا خوف سامنے آ گیا, تو عیش کی زندگی چھوڑ دی, ایک گدڑی پہن کر جنگلوں میں جا کر زندگی گزارنا شروع کر. تو میرے دوستو بزرگوں, خطرناک بیماری کیا ہے؟ ہماری روح کی, کہ روح کے اندر بیماری ہو, غیبت کی ہو, شہوت کی ہو, گناہوں کی ہو, نافرمانی و معصیت کی ہو, سنت کے خلاف زندگی ہو. یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں. اس کی سزا اگر سامنے کھل جائے تو ہماری دنیا کی زندگی کی خوشی ختم, عیش ختم, دنیا کی مزے ختم. نہ کھانے میں پھر مزہ آئے گا, نہ پینے میں مزہ آئے گا. لیکن آج ہم مستی میں اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ منظر نہیں. اس روحانی بیماری کا علاج کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں, توبہ کر, اللہ کی طرف توبہ کرنا اس کا علاج ہے. دل سے تر توبہ, ندامت کے ساتھ. نہیں تو اور کوئی علاج ہے نہیں کہ آدمی چلو کسی ڈاکٹر سے دوا لے کر علاج کر لے. اللہ کی طرف رجوع. کہتے ہیں نا, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے افلاطون نے پوچھا کہ اگر آسمان سے اللہ پاک آسمان کمان بن جائے اور یہ مصیبتیں اور یہ سب تیر بن جائے اور اللہ پاک برسانے والا ہو جائے, آسمان سے یہ ساری مصیبتیں اور مخلوق نشانہ بن جائے, تو پھر بچنے کی جگہ کہاں ہے؟ جیسے آج مصیبتیں آ رہی, آسمان کمان بن جائے اور یہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں تیر بن جائے اور اللہ تیر چلانے والا بن جائے, تو پھر کہاں بچو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تیر انداز کے پہلو میں چلے جاؤ, یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو تو ان تمام دنیا کے مسائل سے, پریشانیوں سے نجات مل جائے گی, نہیں تو اور کوئی راستہ نہیں. تو آج کی ان تمام بیماریوں کا, پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا تو ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے, اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا ہوگا تو یہ ساری پریشانیاں اور بڑھتی جائے گی, بیماریاں بڑھتی. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم آپ سب کو صحیح معنوں میں اس کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس کی رضا والی زندگی نصیب فرمائے, نفس و شیطان کی وساوس سے حفاظت فرمائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے, قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً, ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی اموات مومنین ہیں ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنائے, ان کے آنے والے منازل کو آسان فرمائے, انہیں جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرمائے. ہمارے ایک عزیز بھائی مطیع اللہ کا پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ہمارے مسجد کے پڑوسی بھائی عبدان محمد صاحب کا پچھلے 2
دن پہلے انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بھائی عمر صاحب ڈائل والے کی بابی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے اموات مومنین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبروں کو اللہ جنت کی باغیچے بنائے، سب کے آنے والے منازل کو اللہ آسان فرمائے، اس امت کی بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جس کے جو بھی حاجت شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرمائے۔ جتنے بھی اللہ دین کی خدمت کرنے والے آپ کے بندے اس امت مسلمہ میں جو بھی ہے جہاں بھی ہے جس لین سے اللہ جن کی خدمت آپ کو قبول ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، صحیح نیش پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دشمنان دین کی شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ جتنے اعدائے دین دشمنان دین ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں لکھی ازلی بدبخت ہے تو انہیں چن چن کے ختم فرما، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا میں بھی عافیت سہولت چین اطمینان خوشی مسرت کی زندگی نصیب فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک ہر میدان میں عافیت اطمینان خوشی مسرت نصیب فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، موت کی وقت کی قبر کی حشر کی جنت تک جانے کی تمام مراحل کی تمام ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا اس کا کوئی بھائی گم ہو گیا 5 سال سے، اس کے لیے بھی دعا فرما، اللہ عافیت کے ساتھ اس کو اپنے گھر خیریت کے ساتھ واپس لوٹا، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی